السلام علیکم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں بڑے خطرناک انداز میں منگولوں کی انٹری ہونے والی ہے۔ اگر منگول کمانڈر تیمور نویان کی الچی کا رعب اور دبدبہ اور ان کی دہشت اتنا زیادہ ہے کہ وہ عثمان بے جیسے بڑے طاقتور اور فتوحات کی وجہ سے مشہور عظیم ترک سردار کے سامنے نہ صرف زبان درازی کرتا ہے بلکہ شدید بدتمیزی بھی کرے گا، لیکن ظاہر ہے ناظرین کہ عثمان بے اس کی یہ بدتمیزی برداشت نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اسے جس انداز میں ترک قبیلے یا اگ حصار کے فتح کے مہم کے لیے قائم کی گئی قرارگاہ کو تباہ و برباد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو بہت امکان ہے کہ عثمان بے اس کا بدلہ اس الچی کا سر اڑاتے ہوئے لے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اپنے اس الچی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بڑا منگول کمانڈر تیمور نویان کس انداز میں انٹری دے گا؟ کیا وہ اپنے آمد کے ساتھ ہی کوپڑیوں کے ڈھیر لگائے گا؟ اور کیا اس کے اس سرزمینوں میں آنے کا واحد مقصد عثمان بے اور ترکوں کا خاتمہ ہوگا؟ لیکن دوسری طرف عثمان بے سب کو خطرے میں چھوڑ کر تنے تنہا کہاں جائیں گے؟ کیا عثمان بے کو پہلے سے منگولوں کی آمد کی خبر ملے گی اور وہ پہلے سے منگولوں کو اچھی طرح قابو کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ترتیب دے گا؟ اگر ایسا ہے تو عثمان بے کس کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ ترتیب دے گا؟ وہ کون ہوگا جو منگولوں کے خلاف عثمان بے کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ منگول کمانڈر تیمور نویان کے ہاتھوں عثمان بے کے کون سے جنبازوں کی شہادت ہوگی؟ دوسری طرف ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ صوفیہ نے پوئنا کو بالا خاتون کو مارنے کے لیے ایک خاص مشن پر کائی قبیلے بھیج دیا، اور وہاں پہنچتے ہی جب پوئنا نے بالا خاتون کا سامنا کیا تو دونوں ماں اور بیٹی کو فطری محبت کی کشش نے ایک دوسرے کی طرف ایسا کھینچا کہ ایک دوسرے کے گلے لگنے کے بعد دونوں ہی چپکے روتی رہیں، اور اسی فطری محبت کی وجہ سے ہی بالا خاتون نے بغیر تفتیش اور چھان بین کے پوئنا کو باجیان میں شامل کر لیا۔ لیکن ناظرین، اگر اس سے پہلے آپ نے غور کیا ہو تو جب پوئنا کائی قبیلے آنے کے لیے ترک لباس زیب تن کر رہی تھی تو اسے اس لباس کو زیب تن کرتے ہوئے عجیب انجان خوشی کا احساس ہو رہا تھا، اور عین موقع پر صوفیہ نے پوئنا کی یہ خوشی محسوس کی تھی۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں پوئنا اپنی اصلیت جان نہ لے، کیا صوفیہ پوئنا کی جاسوسی کرے گی؟ اور کیا پوئنا کی بدلتی صورتحال کو دیکھ کر صوفیہ کائی قبیلے کے اندر ہی کسی سے پوئنا کو مروانے کا منصوبہ بنائے گی؟ اگلی ایپیسوڈ میں صوفیہ کائی قبیلے کس مقصد سے آئے گی؟ کیا وہ پوئنا کے ذریعے کانے میں زہر ملا کر عثمان بے کے خاندان کو مارنے کا منصوبہ بنائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا پوئنا عثمان بے کے خاندان کے کانے میں زہر ملا کر کائی قبیلے پر ایک قیامت برپا کرے گی؟ کیونکہ ناظرین، اگر صوفیہ بدلے ہوئے بیس میں کائی قبیلے آئیں گی تو ضرور یہ اس کا کوئی خاص منصوبہ ہی ہوگا۔ تو صوفیہ کا وہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، ٹریلر میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عین اس وقت کہ جب منگولوں کا الچی آنے والا تھا، عثمان بے کو تیزی کے ساتھ تنے تنہا کہیں جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ عثمان بے منگول الچی کی آمد سے پہلے ہی کہیں جائے گا، کیونکہ جب البائے اور ہان سے یہ سوال پوچھتا ہے تو اس وقت دیوان منعقد ہونے سے پہلے اگحصار قلعے کے لیے جنگی منصوبے کے حوالے سے وہ نقشہ جس کو منگول الچی بکیرتے ہوئے بگاڑ دیتا ہے تو وہ صحیح سلامت ٹیبل پر نظر آتا ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ منگول الچی کی آمد سے پہلے کسی خاص جاسوس نے عثمان بے کو کوئی خاص پیغام دیا ہو، اور بہت ممکن ہے کہ یہ پیغام منگولوں کے آمد کے حوالے سے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پیغام سفید داڑھی والوں کی طرف سے فوری ملاقات کے لیے عثمان بے کو بھیجا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا ناظرین، تو سفید داڑھی والے منگولوں کے اس سرزمین پر آنے کا مقصد اور ان کی کمزوریوں کے حوالے سے عثمان بے کو بہت ہی خاص اور اہم معلومات دیں گے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ بڑھتے ہوئے دشمنوں کے خلاف عثمان بے کسی بڑے شخصیت کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد کے لیے جائے گا اور اسے اتحاد کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہوگا۔ چونکہ منگول عثمان بے کو باغی سمجھتے ہیں، کیونکہ عثمان بے نہ تو انہیں ٹیکس دیتا ہے اور نہ ہی ان کے سامنے جھکتا ہے، اور اسی وجہ سے عثمان بے پہلی بھی کئی اہم منگول کمانڈروں کے سر اتار چکے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اس دفعہ منگول بہت زیادہ طاقت اور دہشت کے ساتھ آئیں گے،
تاکہ وہ یا تو دہشت بٹھا کر عثمان بے کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دے اور یا پھر عثمان بے کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہوئے ان سرزمینوں سے ان کا مکمل صفایا کر دے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ منگول کمانڈر تیمور نویان کا یہ الچی حد سے زیادہ بدتمیزی کرے گا، لیکن وقتی طور پر مصلحت سے کام لیتے ہوئے عثمان بے اس کی یہ بدتمیزی برداشت کرے گا، لیکن جب یہ الچی اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے قرارگاہ پر حملہ کر کے قتل عام کرے گا تو تب بہت ممکن ہے کہ اس اگلے ایپیسوڈ ہی میں عثمان بے اس الچی کا سر اڑاتے ہوئے اسے منگول کمانڈر تیمور نویان کے پاس بھیج دے، اور اس طرح منگول کمانڈر تیمور نویان عثمان بے سے اس گستاخی کا انتقام لینے اور اسے نیست و نابود کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کے ساتھ عام ترک لوگوں کو اپنی ظلم اور بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے انٹری دے دے، اور بہت ممکن ہے کہ اپنے آمد کے ساتھ ہی تیمور نویان یوسف اور ساروجہ میں سے کسی ایک یا ان دونوں کو مار کر عثمان بے کے پاس بھیج دے، اور یا پھر اس کا نشانہ عثمان بے کا کوئی اور قریبی جنباز بھی ہو سکتا ہے، اور تب ناظرین عثمان بے منگولوں اور بازنطینیوں کے درمیان بہت ہی خوفناک اور خونریز حملوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ منگولوں سے اتحاد کر دے، کیونکہ پچھلی سیزن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بازنطینی منگولوں کے پرانے اتحادی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بالا خاتون کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں پوئنا شدید تذبذب کا شکار ہو چکی ہے، اور پھر جب اس نے رات کو خواب دیکھا اور اگلی صبح بالا خاتون کو مارنے آئی اور وہی لوری بالا خاتون سے سن لی جو وہ خواب میں سن چکی تھی، تو وہ بالکل ساکت ہو گئی اور اتنی حیران ہو گئی کہ وہ حملے والا خنجر اس کے ہاتھ سے گرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ اب وہ بالا خاتون پر حملہ نہیں کر پائے گی، البتہ اس دفعہ ملاقات کے دوران پوئنا پر مزید حقیقت کھلتی جائے گی اور پوئنا صوفیہ کے حوالے سے شکوک و شبہات میں پڑنا شروع ہو جائے گی، اگرچہ صوفیہ کو پہلے سے ہی اس بات کا ڈر ہے کہ پوئنا بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ صوفیہ بدلے ہوئے بیس میں کوئی نیا منصوبہ لے کر کائی قبیلے آئے گی اور پوئنا کو ایک دفعہ پھر شدید جذباتی کر کے انتقام پر اکسائے گی، لیکن ایسا لگتا ہے ناظرین کہ اس دفعہ بھی پوئنا پوری کوشش کے باوجود ناکام رہے گی اور اپنی اصلیت کے حوالے سے مزید حقیقت آہستہ آہستہ اس پر کھلتی جائے گی۔ اس لیے اب شک پڑنے پر صوفیہ کسی بھی وقت پوئنا کو مارنے کا منصوبہ بنا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین کیا آپ کے خیال میں یہ آنے والا منگول کمانڈر تیمور نویان بوران جرکوتائی یا عثمان بے کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو قیدی بنا سکتا ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔